نصرت بن کر جو ان پر پڑے، وما هم بخارجین من النار، اور یہ نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے۔ ظاہر بات ہے درگاہوں کے سلسلے میں آداب اور احتیاط تو نہیں ہے، ان کو پکارنے اور بلانے کا مسئلہ تو خالص شریعت سے بے خبری اور نافرمانی ہے۔ قیامت کے دن عیسیٰ مسیح کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ ان سے بیزار ہوں گے، اسی طرح عزیر علیہ السلام بھی بیزار ہوں گے، ملائک بھی بیزار ہوں گے۔ تو یہ پاکان زمانہ جن کا پوجا اور پرستش مبتدئین نے کی ہے، ان سے بھی بیزار ہو۔ عمر پر یہ ان کے پیچھے چلتے تھے اور وہ بیزار ہو جائیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی ایک مقام پر شعر لکھتے ہیں، ہائے ہائے کیا شعر ہے۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ ہمیں تو توقع تھی کہ آپ کے دل میں نرمی رہے گی، ہمارے کام آئیں گے، یہ تم نے کیا سنگ دلی اور پتھر بازی شروع کر دی۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ یا ایھا الناس، لوگو، صرف یہ نہیں کہ شرک برا ہے، حرام خوری بھی بری بات ہے۔ اعتقادی شرک کے بعد اب فعلی شرک حرام خوری، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، ربط بینہما۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال و صاف ستھری۔ اور حلال دودھ ہے، خس و خاشاک ڈل گیا نہیں پی سکتا، وہ بابا بہترین کباب ہے مگر بکرے کے خوشیے کے ہیں۔ دا چیلی دا خوٹو نہیں پکڑے دے نہ خوٹے مما نے کرے خوٹو بچے، بہت بہتر سالن ہے، لیکن بنا جھینگا ہے تو یہ حلال نہیں ہے، طیب ہے، عمدہ، اور زبردست ڈونگا بھرا ہوا۔ یہ قیمہ ہے، اور بریانی بھی جھینگے کی ہے اور قیمہ بھی جھینگے کا ہے، اور 10-12 روٹیاں۔ سخت ترین قسم کی بھوک لگی تھی، سردی کا زمانہ تھا، سر بھی میں نے منڈوایا تھا۔ سر جب منڈوایا اس دن بڑی بھوک لگتی ہے آدمی کو۔ جمعے کی تیاری کر رہا تھا، ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈونگا پکڑا ہوا، روٹیاں نوکر پکڑا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جھینگے کا قیمہ ہے اور جھینگے کی بریانی میں۔ جھینگے تو مچھلی نہیں ہے، حنفی فقہ میں حرام ہے۔ کہنے لگا اچھا تو پھر آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دے۔ وہ جو گئے ہیں آج تک وہ انتظام نہیں ہوا، یہی انتظام تھا غریبوں کے، اور کیا تھا؟ الگ تحقیق جھینگا مچھلی نہیں ہے، اور جب مچھلی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ اور فتویٰ میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، کوئی اور چیز حلال نہیں ہے۔ حیوان سرطان منجد میں ہے، اور لیس من السمک فی شیء، نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، کوئی عزیز قریب بھی نہیں ہے، ایک کیڑا ہے ناکارہ قسم کا۔ بنایا میں ایک قوم بڑی بغیرت تھی، وہ مسخ ہو کر کے اس سے جھینگا بنی۔ یہ کہتے ہیں قوت با کے لیے بہت مفید ہے۔ قوت با تو علاج ہے، یہاں تو حلال و حرام کا مسئلہ ضروری ہے۔ اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستھری۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں اسے کیڑا، خشکی کا جانور، غیر ماہی، حرام ناجائز کا لفظ لکھا ہے، حرام ناجائز۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلنا شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، شیطان یہ سکھاتے ہیں. ارے سب لوگ کھاتے ہیں، سب لوگ تو شراب بھی پیتے ہیں، پھر شراب تم پیو گے کیا؟ کہ سب جگہ چھٹے بنتے ہیں خوشیے، اور خوشیے حرام قطعی میں سے ہے. ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں ان میں اول ذکر و خصیتین ہیں. آپ گن کھاتے ہیں تو اپنے پیروں جہنم چلے جائیں. اور یہ فقہی مسئلہ خالص نہیں ہے، سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث مرفوع مسند مل گئی ہے. اسی طرح سب اشیاء من الحیوان الحلال حرام، 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں. آگے بتاتا ہوں. ایک جگہ میرا واز ہوا، واز میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ جھینگا حرام ہے اور نہیں کھاؤ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور ایسا ایسا، وہ کمزور بات کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک بزرگ عالم تھے، ہمارے دوست تھے، بڑے عالم آدمی ہیں، کہ ڈرتے بہت جلدی ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا تھا تھوڑا سا تیز چلے، تھوڑا سا تیز چلے، حرام نہیں ہے مکروہ ہے. اتفاق سے 2 دن بعد اس جگہ اس کے قریب میں اس سے بڑا جلسہ تھا، وہ میرا بیان تھا. میں نے اسی شخص کو کہا فوراً پرچی دے دو. میں نے جب تقریر شروع کی اس نے مجھے پرچی دی کہ اس دن ایک جلسے میں آپ نے جھینگے کو حرام کہا، ہم نے سنا ہے کہ مکروہ ہے. تو میں نے فتاوی رشیدیہ کا صفحہ بتایا. اس وقت 157 صفحہ یاد تھا، ایڈیشن بدلتے رہے تھے. اگر ہمایوں کہیں ہو آسانی سے فتاوی رشیدیہ صفحہ نکال کے لے آئے. اور میں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے حرام اور ناجائز کے لفظ لکھے. حضرت گنگوئی سے بڑا محتاط کون ہو، میرا وہی قدوہ ہے اور مشعل ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیہ قال محمد بن الحسن الشیبانی کل مکروہ عندنا حرام. ہم جب احکام میں مکروہ کہیں تو حرام ہی مراد ہے. تو میں نے کہا 500 فقہاء نے امام محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قسم کے مکروہات حرام کے حکم ہے. اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستھری، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کلم کلم دشمن ہے. کلم کلم دشمن کس کو کہتے ہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم کرتے ہیں تم کو ناجائز اور بے حیائی کے کاموں کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر پایا اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ بڑے ان کے عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، نہ ہدایت والے ہو. کوئی ایسا بڑا جو عقل و ہدایت سے محروم ہو اس کی تقلید ناجائز ہے، لیکن وہ بزرگان دین جو عقل و قیاس، اجتہاد و تفقہ میں اعلیٰ معیار پر ہو اور امت نے ان کو مجتہد اعظم اور امام اعظم کہا ہو، ایسے ائمہ واجب التقلید ہے. غیر مقلد لقمان سلفی، اس نے اس آیت کے اوپر جو تقریر کی ہے، جو غلط فہمی کی وجہ سے سعودی حکومت نے منظور کر کے ناحق حاجیان صاحبان کے گلے سے اتار رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس جگہ جو تفسیر اس نے کی ہے مولانا شیر علی شاہ صاحب، اس کو اچھی عربی میں منتقل کر کے بادشاہ کے نام خط میری طرف سے لکھے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ تفسیر وہاں سے آؤٹ ہو جائے گی. تفسیر نہیں تحریف ہے. اس جگہ جو ظالم نے تفسیر کی ہے اس نے لکھا ہے کہ جو لوگ اماموں کو مانتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے اس کے مراد ہے. حالانکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ائمہ جن کی عقل یعنی قیاس و اجتہاد مسلمہ ہے،
وہ ائمہ جن کا رشد و ہدایت آیا من آیات اللہ ہے، ان کا اتباع یعنی تقلید واجب ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی رفع الملام میں اجازت دی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کے جو کافر ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، مانند اس شخص کی سی ہے جو نعرے لگاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو سنتا نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر پکارنا اور بلاوا۔ فرمائے جو کافر ہے، اتنے بڑے دلائل روشن بیان سننے کے بعد، جیسے ایک درندے کو آپ کہتے ہیں بلی، کتے، او بدتی لعنتی، بس وہ اتنا ہی جانتا ہے کہ جی مجھے ایسا کہہ دیا، مجھے ایسے کہہ دیا، باقی اس کو کچھ تمیز نہیں ہے کہ کیوں کہا۔ مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے، مانند اس شخص کی سی ہے، ینعقو، جو بلاتا ہے، چیختا ہے، یا تصوت، تفسیر میں آواز نکالتا ہے، بما ایسا لا یسمع کہ وہ سنتا ہی نہیں، الا دعاء و ندا، مگر بلاوا اور پکار، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ دیکھو گزشتہ جب کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کے بعد سورت کا موضوع، یہاں سورت کا موضوع ذکر ہوا تو پھر نہ ماننے والوں کو بہرے، گونگے اور اندھے فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ خالص عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی حلال خور ہو۔ پہلے خطاب عام سے منع کیا، اب خطاب خاص سے منع کیا۔ یحرم عن اجزاء الحیوان الحلال سبعۃ، حرام ہے ہر حلال جانور کی 7 چیزیں۔ الدم المسفوح، بہتا ہوا خون، نکالو نا جگہ خرو، والذکر والانثیان، وہی کپورے ٹٹے، وہ جو دکاندار اس کو جو اٹھ رہا ہے تڑک تڑک تڑک، پھر آپ کہیں گے کہ میں نہیں کھاتا، حرام ہے، تو آپ کو کہے گا آپ کے لیے دل گردے لاتے، کہاں پکائے گا؟ اسی جگہ اس کو 7 دفعہ دھوئے، 8ویں مرتبہ مانجے، یا اس پہ آگ چلائے کہ ان کی نجس العین اس پر پک چکا ہے، اس پہ کہاں پک سکتا ہے؟ اور اسی تیل مسالے میں۔ والقبل والغدود والمسانہ والمرارہ، بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 191، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118۔ جھینگے کا کھانا کیسا ہے؟ سوال ہوا ہے۔ حضرت فرماتے جھینگا خشکی کا حشرات میں سے حرام ہے، اور دریائی غیر ماہی ہے، سوائے مئی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ تو ناجائز اور حرام دونوں لفظ حضرت گنگوئی نے استعمال کیے، فتاوی رشیدیہ 551 صفحہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا گیا تم پر مردار۔ مردار 2 طرح ہوتا ہے، ایک حقیقی، ایک حکمی۔ حقیقی جیسے بلی، گیدڑ، کتا، شیر، چیتا، یہ سب حرام ہے، جنگلی جانور۔ اگر انہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح بھی کرے تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ میتہ حقیقیہ ہے۔ ایک حکمی ہے، مرغی تھی حلال مگر ذبح نہ ہو سکی، بکرا تھا حلال مگر گھٹ کے مرا، گائے تھی حلال مگر ذبح کرنے والا کوئی مشرک، کوئی مجوسی، کوئی لامذہب تھا، یا قصدن بسم اللہ نہیں پڑا، تو وہ بھی مردار ہوا، باعتبار حکم کے قابل استعمال نہیں ہے۔ والدم، خون سے مراد بہتا خون سورہ انعام میں ہے، او دمم مسفوحا۔ ولحم الخنزیر، مراد خنزیر بھی جمیع اجزائی ہی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام۔
قبروں کا، بزرگوں کا، مزارات کا نظر اور نیاز۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر کی ہے، اور وہ عین وہی تفسیر ہے جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے، جو اجماع امت کا تقاضا ہے کہ درگاہوں کے جو بکرے ہیں، نیاز اور منت کے جو منختے و دیگ ہے، کھانے ہیں، وہ سب کے سب وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہو کر ناجائز۔ جن کتابوں میں یہ مسئلہ بالتفصیل ہے ان میں تفسیر کبیر ہے۔ قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ وقصد بها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته میتۃ۔ اگر کسی مسلمان نے بھی جانور ذبح کیا غیر اللہ کے لیے، ان کی نیاز اور منت نظر کے طور پر، ذبیحہ مردار ہے اور کرنے والا مرتد ہے۔ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر کبیر جز 3 صفحہ 14، البحر المحیط ابو حیان ادریسی کی جلد 1 صفحہ 488، فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128، تفسیر فتح العزیز جلد 1 صفحہ 170، اور سینکڑوں معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ منت یا نظر یا نیاز اللہ کے سوا کسی بھی بزرگ، ولی، نبی، شہید، پری کے نام پر ہو اور مقصود ان کا تقرب، خوشنودی ہو، ان کا قرب حاصل کرنا ہو، اور کس کام کے لیے کیے جاتے، اسی لیے تو کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سب خطرات ہیں۔ مزید تفصیل ہم وما اہل بہ لغیر اللہ میں انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی مجبور ہوا، نہ تو خواہش کرنے والا تھا اور نہ حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا، غیر باغ لذت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے، اور عادل یعنی حد سے بڑھنے والا نہیں، اتنا ٹکڑا کھائے خنزیر کا یا گوشت مردار کا جس سے اس کی جان بچے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ اشارہ ہے کہ حرام اب بھی ہے، اس کو اجازت ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں ایک اصولی اختلاف ہے کہ اس استثناء کے بعد یہ حرمت اٹھ گئی ہے یا اس شخص کو اجازت مل گئی، دوسرا قول معتبر ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے قرآن میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور لیتے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ حرام خور کھانا نہیں کھاتا، آگ کھا رہا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ پاک ہونے دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، شروع میں فرمایا تھا أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ مضمون بالترقی کہلاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، یعنی اختیار کی، اور عذاب کو اختیار کیا بخشش کے مقابلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، کس نے ان کو یہ جما دیا جہنم پر، کس نے ان کو مطمئن کیا کہ جہنم ہی ٹھیک ہے، کس نے ان کو صبر دلایا آگ پر؟ ذالک، اس لیے بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک اللہ اتارتے ہیں کتاب برحق، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب،
اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں قرآن میں لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ 100 آیات پر مشتمل مسئلہ توحید کے بیان پر مشتمل رہا. آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا اور اس کے شبہات ذکر ہوئے اور ان کا تفصیلی جواب دیے گئے. یہ 76 آیات تھی. 177 آیت سے تیسرا مرحلہ سورت کا جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم منہ موڑو مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی نماز پڑھو. نماز جہاد کا قائم مقام نہیں ہے. نماز مستقل فریضہ ہے، جہاد اپنے وقت پر مستقل فریضہ ہے. شاید کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا تھا، جیسے کہ مفسرین نے بعض کے نام دیے ہیں. آج بھی بعض متصوفہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آدمی آرام سے رہے، اپنا کام کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، جہاد کی کیا ضرورت ہے. ان کا رد ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم منہ موڑو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی کامل ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر و آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر و پیغمبروں پر. یہ 5 معتقدات ذکر فرمائے. ایمان باللہ 1، بالآخرت 2، بالملائک 3، بالکتاب 4، بالنبیین 5. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دینے لگا مال اللہ کی محبت میں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں دینا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے محبوبوں کو دے دیا جائے. خدا کے دشمن کو دے رہے ہو، خدا کی محبت میں جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے دوستوں کو، خدا کے چاہنے والوں کو، جن کے ساتھ خدا کا حکم ہے احسان کرنے کا، ان پر خرچ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ان اداروں کو خرچ کرتے جہاں نمازی و ایرونچی برابر ہے، یا مسلم اور کافر دونوں پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے. جو بلا امتیازی مذہب جیسے گمراہانہ نعرے لگاتے ہیں اور دیتے ہیں مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، ناداروں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، وفر رقاب، اور غلاموں کے چھڑانے میں. یہ ایک ہوا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز 2. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دینے لگے زکوٰۃ 3. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، پورا کرتے عہد کو جب بھی کرے 4. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وہ جم کے رہتے ہیں تکلیفوں میں، میدان جنگ میں، اور تکلیفوں میں، اور خاص کر میدان جنگ میں. بأسا مالی تکلیف، ضرہ جسمانی تکلیف، اور حین الباس مار کا، جنگ کا مرحلہ. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں. ھدی للمتقین کے ساتھ ملا دیا. تیسرا مرحلہ چونکہ جہاد کا ہے، اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد، سپاہی، عسکری اور فوجی کی تربیت کا ہے.
اور اس کی تربیت میں 10 اوصاف ہے، 5 اعتقادی اور 5 عملی۔ 10 اوصاف جس مجاہد کے ہو اور اس نے قبول کیا، اولئک الذین صدقوا، یعنی انہوں نے یہ اوصاف قبول کیے، اختیار کیے، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ واقعی پرہیزگار ہے، یعنی یہ نتائج میں کامیاب ہے۔ بہت زمانہ ہوا، ایک قانون دان سے ایک قانونی مشورے کے لیے جانا ہوا ساتھیوں کے ساتھ۔ بڑا بیرسٹر تھا، بڑا دفتر تھا اس کا، دنیا اس کی بیٹھی رہتی تھی، اور پرانا کوئی بیرسٹر تھا۔ پرانے جو ہوتے ہیں عدالتوں میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ججز ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کے آج استادی شاگردی کا بڑا کام۔ ہم بھی ساتھیوں کے ساتھ وہاں ملے تو وہاں باہر بیٹھ گئے، 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹی بجی تو انہوں نے کہا بلا لو۔ ہم چلے گئے ان سے ملنے۔ ایک بڑا ہال تھا، اس میں بہت بڑا میز تھا، اس کے آگے ہر طرف کتابیں رکھی ہوئی تھی، اور ایک کتاب ان کے سامنے بچھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کے کہا کہ آپ سب مولوی صاحبان آئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت دی اور بٹھایا۔ اصل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کا چیپٹر پورا ہو رہا تھا، جب تک چیپٹر پورا نہیں تھا میں نہیں بلا سکتا تھا۔ اب وہ چیپٹر پورا ہو گیا، میں نے بلا لیا آپ کو۔ میں نے پوچھا کہ کتاب کس نے لکھی، کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا ایک امریکن نے لکھی ہے، وہ جہاد کے موضوع پر۔ میں نے کہا اس میں جہاد کے کتنے موضوعات ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تعلیم و تربیت، دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانے کا، تیسرا مرحلہ فتح یا شکست۔ کہنے لگے دوبارہ کہیے۔ میں نے پھر کہا، میں تفسیر پڑھا کے گیا تھا، سب یاد تھا۔ کہنے لگا ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے جس میں اس طرح مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم میں کہاں ہے؟ میں نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت پڑھی اور اس کی تفسیر کی کہ یہ مجاہد کی تربیت اور تمرین ہے۔ عسکری فوجی خدا کے راستے میں لڑنے والے کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، وہ 10 اوصاف سے کی جاتی ہے۔ اور سورۃ آل عمران وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے دوسرا مرحلہ بالفعل جنگ چھڑ جانا۔ اور انفال اور توبہ میں تیسرا مرحلہ فتح کی صورت میں غنائم پہ نہ لڑنا، شکست کی صورت میں میدان چھوڑ کے بالکل بھاگ نہ جانا۔ میز کھولا اور دراز اور ٹوپی نکال کے سر پہ رکھی، مجھے ایسا دیکھ رہا ہے، آپ قرآن شریف کے اچھے ماہر ہیں؟ میں نے کہا ماہر نہیں ہوں، قرآن کا مولوی ہوں، مدرس پڑھاتا ہوں، اور شعبان اور رمضان میں طلباء جمع ہوتے ہیں، ویسے لوگ بھی ان کو بھی دورے تفسیر کراتا ہوں۔ کہنے لگے ایک سورت قرآن کی آپ اپنے طرز پر پڑھا لیں۔ میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ پسند کر لیں۔ اس نے ایک سورت چھوٹی کا نام لیا، میں نے اسی طرح اس کے دعوے اور ربط اور خلاصے اور سب جو طریقہ ہے وہ شروع کر دیا۔ مولوی صاحبان اب بڑے خفا ہو رہا ہے، ان کا تو آدمی پھنسا ہوا تھا جیل میں، گھبرائے ہوئے تھے۔ مجھے کہا آپ نے یہاں سنڈلوم بنانا ہے کیا؟
میں نے کہا اللہ اگر لوگوں کو کتاب کی سمجھ دے اور غیرت دے اور جذبہ دے تو اچھی بات ہے، نیک لوگ پڑھیں گے۔ بہت خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا، اور بار بار کہتے اوہو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کتنا بڑا علم رکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور واقعی مولوی سب ایک جیسے نہیں ہے، قرآن پر محنت کرنے والے علماء بھی۔ چائے منگوائی، بہت کچھ تواضع خاطر جو اس سے اس وقت ہو سکتا تھا کرنے لگا۔ مولوی صاحبان بڑے بے موڈ ہو رہا ہے، ان کا کام تھا لے پہ میں بھی ان سے ڈرنے لگا۔ میں نے کہا یار بیرسٹر صاحب ناراض نہ ہو، آپ کے ساتھ تو یہ باتیں بڑی اچھی ہونے لگی، لیکن افسوس کہ ہم ایک مصیبت میں ہیں، ایک آدمی ہمارا گرفتار ہے اور اس پر جھوٹا کیس بنا ہے، اس کو چھڑانا ہے، اس کی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ایک فائل دے دے، آپ لوگ چائے پیے اور آنکھ آگے پیچھے کر رہا ہے، چشمہ آئی ہوئی۔ 15 منٹ بعد فائل بند کر کے اور ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ ایک درخواست دے دیں تاکہ آپ کا کیس یہاں سے پشاور ٹرانسفر ہو جائے۔ آپ لوگ کہے ہمیں لاہور آنا مشکل ہے، آپ نہیں آ سکتے۔ میرا نائب پیش ہوگا 3 پیشیوں پر، 4تھی پیشی پر میں جاؤں گا اور آپ کے آدمی کو چھڑا کے لاؤں۔ مولوی مجھے کہتے ہیں دیکھو نا، درس دے کے وکیل کا دماغ خراب کر دیا۔ یہ وکیل ہے یا یہ جج ہے جو فیصلے سناتا ہے؟ آپ ہی سے فیصلہ سنا دیے، اس کے اختیار میں۔ میں نے کہا بھائی اس کے پاس آئے ہو تو مان لو۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ پوچھتے ہیں کہ فیس کتنا ہوگا۔ میں دئی وہی چخپلا کی لڑائی لڑک لی ہے۔ کہنے لگے اللہ اکبر، آپ کو میں نے پیسے دینے ہیں، لینے نہیں ہیں۔ جب تک میری زندگی ہوگی یہ دفتر قائم ہوگا، آپ جس کو کہیں گے کارڈ بھیجیں گے، اس کا بھی کیس مفت لڑوں گا۔ آپ نے تو مجھے بہت بڑا علم دیا ہے، اس کا تو کسی کو اندازہ نہیں۔ اس نے کہا آپ لوگ مجھے پتہ دے دیں، پتہ لکھوایا، کہا درخواست بھی میں لگا لیتا ہوں۔ اس نے خود درخواست لگا لی اور کیس پشاور ٹرانسفر ہو گیا۔ 2 پیشیوں میں اس کا آدمی پیش ہوا، تیسری پیشی پر میں ہمارے آدمی کو 25 سال قید کی سزا ہوئی۔ مولیان مات ڈیلی ہونا شروع کروے، دیکھے نا۔ میں نے کہا بات تو باقی ہے نا۔ وکیل صاحب نے کہا ہے 4تھی پیشی پر جاؤں گا۔ میں نے ان کو فون کیا کہ آپ بے فکر رہے، صحیح چل رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ 4تھی پیشی پر گئے اور ہمارے آدمی کو چھڑوا کے ساتھ گاڑی میں لے۔ بھلا بیرسٹر تھا، وہ تمام ججز کا استاد تھا۔ وہ جب خود وہاں پیش ہوا، سارے جج فیصلے چھوڑ کے باہر سے ملنے سر 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 بیٹھ جاؤ اپنی سیٹ پر۔ ساتھی کو کیا سزا دی؟ کیوں دی؟ میں مر گیا ہوں تو میں سزا دے رہا ہوں، فوراً چھوڑو، ابھی لکھو، اس کیس میں جان نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا، آرڈر ہو گیا، رہا ہے۔ یہ قرآن ایسا زبردست ہے، اور یہ قرآن واقعی سرچشمہ ہے ہدایت کا۔ اس کو مزے سے سیکھ لو اور تھوڑی محنت کر کے ذرا توجہ کرو۔ زہر کے بعد بھی آپ کی بات چیت چلتی ہے، مغرب سے عشاء تک بھی آپ ایک دوسرے کے کان کھا جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ باتوں کی مشینیں ہو، بالکل دہرائیں گے کس وقت، یہ مضامین یاد کیسے کریں؟ تقریباً 24 یا 25واں سال ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ کم از کم 25 آدمی تو ایسے بنے جن کو ہم جگہ دیں اور وہ وہاں تفسیر پڑھائے، اس لیے کہ توجہ نہیں کرتے آپ۔ یہ 10 اوصاف جہاد فی سبیل اللہ کے پہلے مرحلے، عسکری، فوجی
اور سپاہی کی تربیت کے بارے میں۔ اب 4 قاعدے ذکر ہوں گے ملک چلانے کے لیے، صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے۔ امن اس وقت طے و بالا ہو جاتا ہے جب قتل پر قاتل نہ پکڑا جائے۔ آج 100 قتل ایک شخص کے بدلے میں ہوئے، اخبار میں آیا کہ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے مقتول نظر انداز کر کے صلح کی۔ خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات، جو چاہے آپ کا اس نے کا رشم ساز کرے۔ اللہ اکبر۔ پہلا قانون یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کا۔ قتلہ جمع قتیل، جیسے جرحا جمع جریح، مرضى جمع مریض، اور قتیل بمانے مقتول کے۔ جو قتل ہوئے ہیں ان کے بدلے میں قاتل کی گرفت ضروری تھی۔ الحر بالحر، یعنی یقتل الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا۔ جاہلیت میں مالدار لوگ اپنے آزاد کے بدلے میں غلام دے دیتے کہ اس کو قتل کرو۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں، ایک طرف سے غلام قتل ہوا، دوسرا فرقہ کمزور ہے ان کے اصیل قتل کر رہا ہے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں، اپنی عورت کے بدلے میں کئی مرد مارتے تھے۔ یہ غلط بات تھی، مساوات و قصاص کے خلاف۔ تو پہلا قانون، قتل کے مجرم سے مقتول کے لیے قصاص لینا، کوئی بھی ہو، وہ معاشرے کا کتنا بھی بڑا فرد کیوں نہ ہو، جس کے ہاتھ سے قتل ہوا وہ مقتول کے بدلے میں قصاص ہوگا۔ ہر طرح انسانی جانیں محفوظ ہو جائے گی۔ اور دوسرا قانون، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، جو بھی مرنے لگے وہ وصیت کرے مال کے بارے میں کہ رشتہ دار مال و دولت پہ لڑے نہیں، یعنی کوئی شخص غلط طریقے سے کسی کا مال نہ لے، جان کے ساتھ اس کا مال بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ۔ تو تیسرا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ افسران میں، وزراء میں، حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، ملک کے ذمہ داروں میں تحمل مشقت آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے حالات میں ہندوستان سے ساز باز کر لے کہ آپ کشمیر لے لے، چین سے ساز باز کرے کہ آپ صوبہ سرحد لے لے، گلگت لے لے، چترال لے لے۔ ساز باز کرنے والے عموماً اسی طرح ہوتے ہیں، کمزور ضمیر کے، اور ضمیر میں بہادری آتی ہے تحمل مشقت سے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ فرض روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنے۔ اور چوتھا قانون، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکمرانوں کو رشوتیں مت دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، رشوت ستانی، حرمت کا ارتکاب اور مختلف ذرائع سے جو معاشرہ کھوکھلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس پر پابندی۔ یہ 4 قوانین تدبیر المنزل کے لیے ہے، یعنی گھر بنانے کے لیے۔ جب آدمی کا اپنا گھر ٹوٹا ہوا ہو، وہ بیوی سے مطمئن نہ ہو، بال بچوں سے مطمئن نہ ہو، معاشرے سے مطمئن نہ ہو، وہ دوسروں سے کیا جہاد کرے گا، کیا جہاد کے لیے نکلے۔ خدا کی قسم
صرف یہ 4 قوانین آج پاکستان کے یہ 4 صوبوں میں نافذ کر لے، منوڑے اور کیماڑی سے لے کے خیبر کے کالے پہاڑوں تک تمام کا تمام امن ہو جائے گا، انسان و حیوان ہر چیز حفاظت و امن سے ہو جائے گی۔ اتنی بلائیں پہلے کسی نے نہیں دیکھی کہ سرحد بھی ڈوبے، پنجاب و سندھ بھی ڈوبے۔ آج اخبارات سندھ کے اور پنجاب کے واویلا و فریاد سے بھرے ہوئے، جہاز علیحدہ گر رہے ہیں، ہر روز فلائی مختلف کینسل ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ پشاور کا موسم خراب ہے، جہاز نہیں جا سکتا، اور فلاں جگہ کا موسم خراب ہے، پائلٹ نے جانے سے انکار کر لیا، کیونکہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت۔ جب ایسے حکمران ہو اور ایسے سیاستدان ہو تو چونٹی کی طرح گھر ماتم سے خالی نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے، بدلہ لینا، لیکن اس میں 3 شرطیں۔ پہلی شرط قضاء قاضی ہے، اور دوسری شرط نفاذ حکومت ہے، اور تیسری شرط اسلامی حد اور قصاص کا نفاذ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک 4تھی شرط بھی لگائی کہ قوت بالسیف ہو، تلوار کے ذریعے ہوگا، کلاشنکوف یا ٹی ٹی کے ذریعے جو مجرم کو مارا جائے وہ قصاص معتبر نہیں ہو، خود کوئی بدلہ لے تو وہ خود جرم ہے۔ قضاء قاضی اسلامی حکومت، اور قاضی کا تقرر باقاعدہ ہوا ہو اور تحت الشرع قتل ثابت ہو جائے، اور حد اور قوت یہ بالسیف نافذ ہو۔ اگر ایسی اجازت آ جاتی تو پھر تو ہر شخص دوسرے کو مارتا، اور معاشرہ جیسے موجودہ دنگ فساد سے بھرا ہوا ہے ایسے ہی دنگ فساد ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے لیے، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا، والعبد بالعبد، عبد عبد کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، جس کسی کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ، اس نے قصاص نہیں لیا اور کہا خون بہا دے دو، تو قتل خطا ہو یا عمد ہو، خون بہا ایک ہے، اور وہ ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ یا ان کی قیمت جو طرفین میں طے ہو جائے۔ فرق اتنا ہے کہ قتل عمد میں شدت کے ساتھ ہے، اور قتل خطا میں لین کے ساتھ ہے، تسامح کے ساتھ، آرام آرام۔ بس یہ فرق موجودہ تفسیر شیخ الہند، جسے یہ لوگ تفسیر عثمانی کہتے ہیں، اس میں حاشیے میں غلطی ہے، یہ جو ٹوٹل قیمت لکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹوٹل قیمت کوئی نہیں کر سکتا ہے، 100 اونٹ لکھے، اونٹ کسی زمانے میں 1 پیسے کا تھا، اور اب ایک اونٹ قربانی کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں 20-25 ہزار کا نہیں آتا، عام دنوں میں 10 ہزار کا تو ہوگا، تو وہاں کچھ قیمت لکھی ہوئی ہے، وہ غلطی ہو گئی۔ جس کسی کے لیے معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، پس اتباع کر لے اس کا دستور کے مطابق، واتعاون الیہ باحسان، اور ادا کرے اس کو اچھے اخلاق سے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے ساتھ رب کی طرف سے اور مہربانی۔ کہتے گزشتہ امتوں میں
قتل عمد کے بدلے میں خون بہا نہیں چلتا تھا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ خون بہا لے لیا پھر قتل کیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے عقل والو، کیونکہ پیسے دینا کم درجے کا ہے، قصاص ہی کر لو اس کو۔ یاد رکھے لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل غارت گری سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے موت، ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑ رہا ہے، الوصیتوں کی وصیت کر لے۔ قاعدہ یہ ہے کہ وصیت ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ یہ بھی وصیت ہے کہ نہ میرا مال ہے اور نہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میرے جو کچھ ہے کفن ہے اور اس کی تیاری ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے مومن جب رات کو سوتا ہے وصیت نامہ اس کے سرہانے رکھا ہو سکتا ہے کل جب دنیا اٹھے تو یہ نہ اٹھ سکے اور اس کے رشتہ دار اس کے مال پہ لڑے نہیں۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ مر رہا ہے مال، الوصیہ وصیت، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ لیکن جب وراثت کا رکوع نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے اور ماں باپ کے حصے مقرر کیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس پر امام شافعی اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے جس نے مناظرے کی شکل اختیار کی ہے۔ اور اس میں وہ حدیث بھی ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلے وصیت فرض تھی اور اس رکوع کے نزول کے بعد مستحب رہ گئی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے وصیت بدل دی سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، بس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ایک اشکال تھا کہ آدمی وصیت کر کے تو مر رہا ہے، نافذ کون کرے گا؟ بھئی گواہ بنائے، لوگوں کے سامنے مسجد کے امام کو بلائے، 10 نمازیوں کو بلائے، محلے کے معتبر لوگوں کو بلائے، ان کے سامنے لکھوائے۔ پھر بھی تبدیل کیا تو تبدیل کرنے والوں کو گناہ ہے، جس نے درست وصیت کی ہے وہ گناہگار نہیں ہے۔ یہ وصیت کرنا کہ فلاں عالم یا فلاں بزرگ میرے جنازے کی نماز پڑھائے، عام طور پر علماء نے اس کو نہیں مانا ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی اولاد یا رشتہ دار بدعقیدہ ہے اور وہ خلاف شرع آدمی سے آخری رسوم کرائے گا تو پھر رسائل میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اہل حق، اہل التوحید و سنہ، ان کا عالم اور امام میرا جنازہ پڑھا لے۔ وفی حکایت عجیبہ، یہاں محلے میں ایک میت ہوئی تھی،